सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दुनिया का सबसे बड़ा सादिक जिसको कुफार और मुशरिकीन भी सादिक कहते थे वो मेरे रसूल की ज़ात। मक्का के कुफार क्या कहते थे रसूलुल्लाह को? अमीन और सादिक ही कहते थे। यानी कुरान तो कह रहा है सच्चों की सोहबत में हो जाओ। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का जिसके सच्चा होने पर इत्तेफाक है उसकी सोहबत कितनी अहमियत रखती है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में आ जाओ। अब बात आती है रसूल की सोहबत कैसे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं है, वो अपनी ज़ाहिरी हयात में आज नहीं है, तो फिर रसूल की सोहबत हम कैसे इख्तियार करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए से मिलता है कि फिर उम्मत के जो औलिया इकराम हैं, उलमाए सालिहीन हैं, वो नबी के नायब होते हैं। उनकी सोहबत नबी की सोहबत, ये जो चैन है अपने मशाइख से वाबस्ता रहने की, तो अगर कोई इसको दुकान समझता है तो वो बेअकल और बेवकूफ़ है। उलमा और मशाइख से जो अवाम वाबस्ता है उसकी एक वजह यही है कि ये रसूलुल्लाह की सोहबत हासिल करना चाहते हैं। मुझे ये बताओ ऐ मेरे अजीज़ों, तुम्हें सुन्नतें अगर सीखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हें जानना है, या अब तक तुम्हारे पास मालूमात आई हैं तो किसके ज़रिए से आई? उलमाए इकराम के ज़रिए से आई। तो रसूलुल्लाह के वो नायब हैं और उनकी सोहबत तुम्हारे लिए नबी की सोहबत है। अब सुनो आगे की बात, ये तो मैं तमहीद के तौर पर आज अर्ज किया, और अब सोहबत का फ़ायदा भी मैं आपको बताऊं। सोहबत का फ़ायदा, जिसकी सोहबत में रहते हो वैसा ही असर भी पैदा होता है। हाँ, जिसकी सोहबत में रहते हो वैसा ही असर पैदा होता है। बल्कि तो ये मुहावरा मशहूर है, खरबूज को देखकर खरबूज रंग पकड़ लेता है। हाँ? यानी जो अनाज है, जो नबातात है, उसमें अगर ये असर होता है कि एक फल दूसरे फल को देखकर वैसी रंग पकड़ता है, तो फिर इंसान तो इंसान है। इंसान फ्लेक्सिबल है, ये बहुत जल्दी एडॉप्ट करता है दूसरी चीज़ें। इसीलिए हमने देखा है शहरों के बच्चे कैसे होते हैं, गाँव के बच्चे कैसे होते हैं, बहुत फ़र्क है। अरब के बच्चे कैसे, अमेरिका के बच्चे कैसे। क्यों? बच्चे क्या माँ के पेट से सब सीख कर के आए? नहीं, ये सारा इनके ऊपर सोहबतों का असर है। ये जिस साए में रहते हैं बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं। अब इन बच्चों की बोली जैसे ही जुबान खुलती है, कौन सी बातें करते हैं? कौन सी बातें करते हैं? ये आसमान से कोई जुबान लेकर के आए? नहीं, ये जिस साए के अंदर रह रहे हैं, आपको जैसा बोलते हुए देखा वैसी ही उनकी भी जुबान खुल गई। वही जुमले, वही अल्फाज, वही जुबान। जिस घर में गाली गलोच हो रही थी तो बच्चे कोई अंदाजा नहीं गाली गलोच क्या होती है, लेकिन उसको खैरियत समझ करके गाली ही देता है। किसी को विश करने के लिए भी वो गाली ही देता है, क्योंकि उसने माहौल वैसा हासिल किया है। और जिन बच्चों के घर दीनी माहौल में ढले हुए हैं, उन बच्चों की जुबान पर भी असर नजर आता है। ये तो जाहिरी असर हुआ, बातिनी असर भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। जो जिसकी सोहबत में रहता है वैसा ही रंग पकड़ता है, वैसी ही रंग पकड़ता है। मैं आपको बताऊं, सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला जब माररा मुतहरा तशरीफ ले गए थे, उस वक्त वो जवान थे, 20-22 साल की उम्र होगी, और उनके पीरो मुर्शिद की उम्र 80 के ऊपर थी, गालिबन उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। बैत होने के लिए गए थे आला हजरत, और माररा के उस बुजुर्ग के पास जिनको खातिमुल अकाबिर सैयद आले रसूल अहमदी माररवी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। औलिया इकराम में एक सनद है उनकी, हज़रत सैयद आले रसूल माररवी की। जब माररा मुतहरा आला हजरत गए, वहाँ पर तो हाल ये था कि सैयद आले रसूल माररवी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद तो करते थे, लेकिन खिलाफत का मामला बहुत अलग था। हर किसी को खिलाफत का पट्टा नहीं डाल दिया जाता था।
کسی کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے وہ کمرہ آج بھی وہاں مہررہ میں موجود ہے جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے. بیعت کیے، مرید تو ہوئے اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ. 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارا روی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے، بوڑھا کیسا دکھتا ہے. اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے، دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے. سیدی آل رسول مارا روی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے. دروازہ جیسے کھلا پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے. اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی. دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی. یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے. یہ باطنی صحبت ہے، یہ باطنی صحبت ہے. اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، بد ہے تو کیا ہوا، صحبت اچھوں کی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی. میرے عزیزوں، سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے. 2 باتیں عرض کروں گا. میں آج آپ کے درمیان صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کافی دن ہو گئے تھے. 2 چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا. مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے. وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا. سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے. کافی قیمتی ہوتا تھا. تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر. دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب. وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے. یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے. جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا. اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے. حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے. کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ. اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں،
مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا، اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، سزا دیتے ہاتھ کاٹتے، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا۔ یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ قریب بھی نسبتیں دیکھتا ہے۔ وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا۔ جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے، خامخواہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے، کیا قصور ہے بھائی اس کا؟ کہا فلاں نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیکٹ میں تھا، کانٹیکٹ میں تو تھا ہی، ہم اس کو تلاشی لیں گے، کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی، ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں۔ میرے عزیزو حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی 2-3 بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو، دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا، اندازہ کرو میرے عزیزو۔ اس لیے اپنی صحبت کو پاک رکھو، اپنی صحبت کو پاک رکھو۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب صحبت کے لیے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں، عوام الناس، آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اب رہی بات علماء صالحین، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم چند نشہ خور لوگوں کے درمیان ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔